نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں کا آغاز آج ہونے کو ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ رمضان کی طاق رات میں لیلۃ القدر کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر 27ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ لیلۃ القدر کبھی بھی ہو سکتی ہے، وہ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی اور 29 کو بھی۔ اس لیے ہمیں ان ساری طاق راتوں میں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ تو ان راتوں کو قیمتی بنانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر طاق رات میں ایک سپارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو جس رات لیلۃ القدر ہوئی، اس رات ہمیں 1000 مہینوں کے برابر یعنی 83 سال 4 مہینے اور 10 دن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اور ہر طاق رات میں، اور کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، کیونکہ آج کل گناہ ہم کرتے نہیں، آج کل گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹس میں اچانک آپ بیان سن رہے ہیں، کلپ سن رہے ہیں اسلامک، اور اچانک نیکسٹ کلپ لگا اور اس میں میوزک آ گیا، تو یہاں کرنے نہیں پڑتے۔ آج کل گناہ خود بہت ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ جو بابرکت راتیں ہیں، ان بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے، بہت آسان ہے۔ وہ اللہ بہت محبت کرتے ہیں اللہ جی ہم سے، اللہ رب العزت بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کا مہینہ ہی نہ دیتے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ابھی تک بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم نے اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی کر دی ہے، شیطان مستقل ہمارے ساتھ 11 مہینے محنت کرتا ہے، بڑے سرکش شیاطین تو قید ہیں، وہ جو شتنگڑے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن نفس بھی تو ہے۔ یہ نفس جس کو پال کے اتنا ہم نے طاقتور کر دیا کہ یہ ہمیں ہی جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ نفس بھی تو ہے۔ یہ نفس اگر مجبور کر دے کوئی گناہ کرنے پر اور ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، تو اب کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما، جمیع سارے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہم نے اللہ رب العزت سے سب سے پہلی چیز، ان مبارک راتوں کے آغاز میں سب سے پہلی چیز ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ دیکھیے رمضان میں بھی بخشش نہ ہوئی تو نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر، فرشتوں کے سردار ہیں، فرما رہے ہیں جس نے رمضان پایا اور بخشش نہ کروا لی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نبیوں کے سردار اور اس کائنات کے دلہا، وہ اس پہ آمین فرما رہے ہیں، تو اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ یہ کیوں روتا پھرے کہ میرے گھر کے حالات نہیں ٹھیک اور میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ اس لیے توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو بیسک چیزیں کچھ میں نے عرض کی ہیں ان طاق راتوں میں جو کرنی ہے، اور اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تہجد کے وقت تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک، آپ کسی وقت بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ جو ریگولر تلاوت کر رہے ہیں، آپ ایک رکوع تلاوت کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، یا ربع 4 رکوع ہوتے ہیں، آپ کم از کم 1 رکوع اور زیادہ سے زیادہ 4 رکوع آپ تلاوت لازمی کریں۔ 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد آپ نے 1، 2 یا 4 رکوع تلاوت کی۔ اب تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ ریگولر تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ آپ جو ترتیب سے پورے رمضان میں تلاوت کرتے آ رہے ہیں نا، وہ کرتے رہیے۔ اور بعض اوقات انسان
کھویا رہتا ہے گناہوں میں، اسے پتہ نہیں چلتا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے مجھے سننے والوں میں سے جو تلاوت شروع ہی نہیں کر سکا، اپنے آپ کو کسی عذر سے مطمئن کیے رکھا، اپنے نفس کو اطمینان دیے رکھا، تو ابھی سے شروع کر لیں. الف لام میم سے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، پہلے پارے سے شروع کریں، پہلے پارے کے پہلے 2 رکوع یا 4 رکوع تلاوت کریں. اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اب دعا کیسے کرنی ہے؟ دعا سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کم از کم 10 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. 2-4 منٹ تو درود پاک لازمی پڑھ لیں. تو آپ نے کم از کم درود پاک کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جب آپ درود پاک پڑھ لیں، کم از کم 10 مرتبہ ہے، زیادہ جتنا آپ کا دل چاہے آپ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. ان مبارک راتوں میں اللہ رب العزت سے آپ نے مانگنا ہے، اللہ جی اس بابرکت رات کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے. جو پریشانی ہے آپ کی اس کے لیے اللہ رب العزت سے مانگیں. اور آخر میں پھر آپ دعا کر لیجئے، آخر میں جب آپ دعا کر لیں تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے. اس عمل میں کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، لیکن اگر باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کے آپ اس عمل کو کریں تو بہت بہتر ہے. اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے، ان بہنوں کے حوالے سے جو مخصوص صیام میں ہیں. تو ان کے لیے اس عمل کا سیٹ اپ بہت آسان ہے کہ وہ نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گی تو اس کے بعد درود پاک پڑھیں گی. کثرت سے درود پاک. کثرت کیا ہے؟ کوشش کریں کم از کم 70 مرتبہ ہو جائے. بلکہ آپ سب کو ہی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ 10 مرتبہ سے لے کر 70 بار تک پڑھ سکے تو بہت بہتر ہے. لیکن جن نے تلاوت نہیں کرنی وہ تو 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی درود پاک وہ لازمی پڑھیں گے. مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے. عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک لازمی ہے، دعا کے شروع اور آخر میں. اور آخر میں کم از کم 3 بار آپ درود پاک لازمی پڑھیے گا. اور اللہ پاک سے، اللہ رب العزت کی ذات عالی پہ کامل یقین رکھیے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. ہم بے یقینی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں. اکثر لوگ ہیں وظیفہ کرتے ہیں، لیکن وظیفہ کرتے ہوئے ان کا اپنا ہی دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں اس وظیفے سے فائدہ ہونا ہے یا نہیں. تو یہ بے یقینی ختم کیجیے. اس عمل کی عام اجازت ہے. اگر آپ خاص اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک شیئر کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینلز اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل کو جوائن کیجیے، اور ہمارے فیس بک پیج اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل کو بھی فالو کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. طاق راتیں ہیں، بابرکت راتیں ہیں. ان طاق راتوں میں 29 رمضان تک آپ نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے. اللہ پاک سے اپنی پریشانیوں کا حل کروانا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک مسئلے حل فرما دیں گے. اس لیے ان طاق راتوں کا ان 10 دنوں میں اپلوڈ ہونے والا آپ نے کوئی وظیفہ مس نہیں کرنا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مسئلوں کو حل فرما دیں گے. جس طرح میڈیسن لی جاتی ہے نا، ایک ڈوز، دوسری، تیسری، کسی نہ کسی میڈیسن سے فرق پڑ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ان 10 دنوں میں اپلوڈ ہونے والے وظائف میں سے کسی نہ کسی وظیفہ سے قبولیت کا وقت ہوگا. اللہ کو وہ آپ کو پکارنا پسند آ جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.